السلام علیکم رحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو آ کر ہمیں ہمارے اسٹوڈیو کو ایک زینت بخشی۔ اچھا، وہ گزشتہ ویڈیو سے کچھ وہی سوال یہ کر رہے تھے کہ وہ جو جنات والا واقعہ بیان کر رہے تھے اس کے حوالے سے بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کسی انسان کے اندر جنات وغیرہ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ البرادی اسٹوڈیو بہاولپور میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جنات کے بارے میں کس طرح پتہ چلے گا کہ کسی آدمی کے اندر واقعی جن ہے، دیکھیں ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین اور خاص کر ایسی لڑکیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوتی، ان کے اندر اس طرح کے اثرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں کہ میرے اندر فلاں جن ہے۔ اور جب ان کے حالات دیکھتا ہوں، ان کے اندر ان کی کیفیت دیکھتا ہوں تو 90% جو ہے وہ اس میں جنات کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک گھر والوں کے ساتھ ڈرامہ رچا رہی ہوتی ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جنات جب کسی انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے جسم کے اوپر ان کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا ہر اعضاء کے اوپر ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ میں ایک بہت مزیدار بات آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے دارالفتہ میں ایک کیس ایسا بھی آیا کہ لڑکی تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو لے کر اس کے والدین آئے کہ دیکھیں اس کو یہ شکایت ہوتی ہے تو اس کا کیا حل کیا جائے۔ میں نے دیکھا اس کی کیفیت جو ہے واقعی اس طرح کی تھی کہ اس کے اندر جو ہے جنات کے اثرات تھے۔ میں نے جو کلام الہی ہے اس کو پڑھ کر میں نے دیکھا تو جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو جنات خبائث ہوتے ہیں وہ اس جسم کے اندر اپنے برے اثرات ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس نے اپنا جو کفریہ اس کا عقائد تھے جنات کے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بول اٹھا کے آپ یہ قرآن پڑھنا بند کر دیں۔ اور یہ جو عاملین حضرات ہیں، جو عامل ہیں، عامل ہونا شرط ہے۔ بہت سارے ہماری ہاں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو عامل نہیں ہیں۔ عامل بندہ بہت محنت سے بنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ باہر لکھ لینے سے عمل بن جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک چلہ کاٹا جاتا ہے، اس چلے کے بعد ایک عمل کے اوپر بندے کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ مزمل ہے، سورۃ یاسین ہے، دیگر قرآن پاک کی صورتیں ہیں، آیات مبارکہ ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد آدمی ان کی کیفیات کو پا لیتا ہے کہ یہ کس کیفیت میں جو ہے انسان کے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے۔ تو میں نے جو ہی قرآن پڑھا تو اس نے منع کر دیا، قرآن آپ نہ پڑھے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کا جو بڑا اہم اور مین جو اس کی نشانی میں بتانے جا رہا ہوں، اگر کسی کے اندر بھی آپ کو یہ شک ہو، یا پھر وہ آدمی ہو یا پھر کوئی اس طرح کی لڑکی ہو، خاتون ہو، جو یہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہو کہ میرے اندر جن ہے، اس کا میں بہت سادہ سا، بہت ہی ایک عام تجربے والی بات آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ پانی کا گلاس لیں اور اس سے کہیں کہ یہ پانی پی لے۔ اگر اس کے اندر واقعی جنات ہوں گے یا جن ہوگا تو وہ بغیر گھونٹ کے وہ پانی پی لے گا۔ اگر وہ گھونٹ کے ذریعے پانی اندر بھیج رہا ہے یا بھیج رہی ہے تو پھر اس کے اندر جن والی کوئی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے واقعات جو ہیں 90% واقعات وہ اسی طرح کے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ لڑکی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے وہاں پہ شادی نہیں ہو رہی، اس کے گھر والے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ راضی نہیں ہوتی، تو پھر وہ ایک ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت بنا لیتی ہے تاکہ گھر والوں کو ڈرایا جائے۔ تو میں نے ایک واقعہ جو میں آپ کو پیش کر رہا تھا کہ وہ لڑکی لے کر آئے تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس کے اندر جو ہے وہ جن کی کیفیت تھی۔ میں نے اسے پوچھا، اس نے اپنا نام جو ہے وہ غیر مسلم کے طور پر بتایا، وہ میں یہاں پہ بتانا نہیں چاہ رہا۔ تو میں نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ فلاں جگہ پہ گئی تھی اور میں اسے دیکھ کر جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو آنا لازمی سمجھا تو میں اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو میں نے کہا کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں چاہتا، جو میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو حاصل کرنا وہ میں نے کر لیا۔ میں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرتے، یہ تجھے کسی شریعت کے اندر بھی یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تو کسی انسانی جسم کے اوپر قبضہ کر لے۔ پھر میں نے چونکہ وہ غیر مسلم تھا، ہندو مذہب تھا اس کا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیتے، کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پورا قبیلہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، میں کس طرح مسلمان ہو جاؤں؟ تو پھر میں نے اس کو بڑی اس طرف ایگری کیا، شریعت مطہرہ کے جو فوائد ہیں وہ بتائے، تو وہ ایگری اس بات پہ ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ میں نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ تو وہ لڑکی جو ہے بظاہر تو لڑکی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے اندر جو جن تھا کلمہ اس نے پڑھا۔ وہ کہنے لگا جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا مفتی صاحب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں آؤں گا، لیکن اگر آپ کو ملنا ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے ملنا ہے تو آپ آئیے، میری لائبریری ماشاءاللہ بڑی وسیع ہے، اس میں ویسے بھی ہمارے جو استاذی محترمی ہیں وہ جنات کو تدریس کا عمل کرتے تھے، تو وہاں پہ اثرات ہیں، آپ آ جائیں مل لوں گا۔ کہنے لگا کہ نہیں میں اسی کے ذریعے آپ سے دوبارہ ملوں گا۔ تو وہ لڑکی کے والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے تھے، پریشان ہو گئے کہ یہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تو میں نے پھر اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ اس لڑکی کے اندر تمہیں داخل نہیں ہونا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس کی جو آپ کا سوال ہے البرادی اسٹوڈیو ماشاءاللہ، آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا پتہ چل جائے کہ کس طرح معلوم ہو کہ اس کے اندر واقعی جن ہے، تو وہ میں نے ایک بڑا سادہ سا بڑا ایک عام فہم اس کا اصول بتا دیا ہے کہ آپ ایک جگ جو ہے وہ پانی کا لیں اور اس کو پینے کے لیے دیں، اگر اس کے اندر جن ہوگا تو وہ جگ پی لے گا، بغیر گھونٹ کے پی لے گا۔ اگر وہ گھونٹ لگا لگا کر پیے گا تو پھر اس کے اندر جن نہیں ہوگا۔ یہ اس کا اپنا جو ذہن ہے وہ اس طرف راغب ہے کہ میں گھر میں شرارت کروں، گھر کے لوگوں کو پریشان کروں، جس کی وجہ سے وہ پریشان کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہے ایک بہت ہی اہم بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، اور تمام اپنے سننے والوں سے بھی یہ بات عرض کروں گا کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس پر بھی عمل کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو پھر آپ ہمارے دارالفتاح کے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، اس کا مزید حل میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔